الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اعصابی ٹانک۔ آج کل انٹرنیٹ، موبائل کا دور ہے، تو اس کے زیادہ استعمال کرنے سے بہت زیادہ نفسیاتی، جنسی اور جسمانی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مثلاً نسیان، چڑچڑاپن، بلڈ پریشر، سستی، کاہلی، تھکاوٹ اور دیگر اعصابی کمزوری کی علامات، ان میں جو ہے وہ تیزی ہو رہی ہے۔ تو ان مسائل کے لیے آج میں ایک آپ کو مجرب المجرب ایک نسخہ دینے لگا ہوں۔ یہ ایک اعصابی ٹانک ہے، یعنی غذا کی غذا ہے اور دوا کی دوا ہے۔ تو اس کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں۔ مثلاً آپ کا معدہ جو ہے وہ خراب رہتا ہے، اس کے اندر ایسیڈیٹی رہتی ہے، کھٹی ٹکاریں آتی ہیں، کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا، پھر قبض ہو جاتی ہے، دل، دماغ، جگر کو یہ طاقت دے، پھر جسم کے پٹھوں کو یہ طاقت دے، خون کی کمی کو یہ پورا کرے گا، حرارت غریزہ اس کے اندر یہ اضافہ کرے گا، یادداشت میں اضافہ ہوگا، قوت باء کے اندر اضافہ ہوگا، سستی، کاہلی، تھکاوٹ کو یہ ختم کرے گا، جسم کو فربا اور چست توانا کرے گا۔ تو آتے ہیں نسخے کے اجزاء کی طرف، ان کو آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں آپ نے بادام گری لینی ہے 200 گرام، منقع اس میں آپ نے 200 گرام لینا ہے، گلقند اس کے اندر آپ نے 100 گرام لینا ہے، سبز الائچی آپ نے 25 گرام لینی ہے، اور ورق نکرہ آپ نے 25 عدد لینے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے بادام سے اس کی گری نکال لینی ہے اور ان کو اچھی طرح سے ان کو آپ نے کوٹ لینا ہے۔ پھر اس میں آپ نے منقع شامل کرنا ہے اور پھر آپ نے اس میں گلقند شامل کرنا ہے۔ سبز الائچی کو آپ نے پیس لینا ہے اور ورق نکرہ کو بھی اس میں آپ نے شامل کر لینا ہے۔ تو ان کو اچھی طرح سے آپ پیس لیں، کوٹ لیں۔ تو آدھی چمچ آپ صبح کو دودھ کے ساتھ لے لیں اور آدھی چمچ آپ شام کو دودھ کے ساتھ لے لیں۔ گرمی ہو، سردی ہو، کیسا بھی موسم ہو، ہر موسم کے لیے یہ بہترین ٹانک ہے۔ تو اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ شوگر والے مریض اس کو استعمال نہ کریں۔ شوگر والے بھی وہ مریض جن کی شوگر زیادہ رہتی ہے، لیکن جن کی شوگر نارمل رہتی ہے یا شوگر ان کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ایسے مریض جن کی پہلے ہی اعصابی تحریک ہے، یعنی ٹھنڈا مزاج ہے، سرد مزاج ہے، تو وہ بھی اس نسخے کو استعمال نہ کریں۔ جن کا مزاج خشک ہے، گرم ہے، تیزابی مزاج ہے، تو وہ اس نسخے کو استعمال کریں، انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ اس نسخے سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں، ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔